بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو، جس پر بہت ہی ذرا سا گوشت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2566۔ ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے یزید بن رومان سے، وہ عروہ سے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہ جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پر۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفے کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے، آپ اسے ہمیں بھی پلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2567۔ محمد بن ابی عدی نے بیان کیا شعبہ سے، وہ سلیمان سے، وہ ابو حازم سے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2568۔ ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی مہاجر بھیجا، ان کا ایک غلام بڑھئی تھا، ان سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وہ غابہ سے جا کر جھاؤ کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر بن کر تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ اسے میرے پاس بھجوا دیں۔ جب لوگ اسے لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھایا، اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ نے اسے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2569۔ محمد بن جعفر نے بیان کیا ابو حازم سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ سلمہ سے، اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ مکے کے راستے میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے قیام فرما تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا، میں اس وقت اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو خبر نہیں دی، لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گورخر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گورخر دکھائی دیا۔ میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا، اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی ہم تمہاری کسی قسم کی شکار میں مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لیں، پھر سوار ہو کر گورخر پر حملہ کیا اور اس کو شکار کر لایا۔ وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گورخر کا بازو چھپا رکھا تھا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت فرمایا کہ کیا اس میں سے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود بھی ہے؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، اور وہی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام سے تھے۔ ابو حازم نے کہا کہ مجھ سے یہی حدیث زید بن اسلم نے بیان کی، ان سے عطا بن یسار نے،
اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2570۔